ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی میری ہدایت سے، پیچھے جو آیت اس کو پیچھے سے ربط کتنا زبردست ہے. بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا. جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی تو گمراہ نہیں ہوگا، وہ نامراد نہیں ہوگا. پھر آگے جو ایسا کرے گا کہ جو پیروی نہیں کرے گا اس کا کیا انجام ہے؟ ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، بے برکتی عام ہو جائے گی، نحوست چھا جائے گی. فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. یہ تو دنیاوی سزا ہے اور اخروی سزا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے، ہم اس کو قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے کیوں نابینا اٹھایا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے کیوں دوبارہ پیدا کر کے جمع کیا نابینا ہونے کی حالت میں؟ مجھے کیوں دوبارہ نابینا بنایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حال یہ کہ میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں صحیح سالم تھی دنیا کے اندر. قال، اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح ایسا ہی ہے جیسا کہ اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، آیات آئیں، فنسیتہا، بس تم اس کو بھول گئے، فنسیتہا، بس تم اس کو بھول گئے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح آج تم بھلا دیے گئے ہو، اسی طرح آج تم کو بھلا دیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. اور اسی طرح ہم جس طرح ان کا حشر ہوا اعراض کرنے والا کو، اسی طرح ان کا بھی حشر ہوگا کہ بھائی جو حد سے تجاوز کرے گا، حد سے تجاوز، پیچھے تھا کہ انکار ہی کر دیا، اب کے مانا لیکن کچھ زیادہ ہی مان لیا، حد سے تجاوز، غلو کر دیا. یہاں تک مان لیا کہ عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ مانا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہاں تک کہ مان لیا کہ علی کو حضور سے بڑا بنا دیا. یہ سب جتنے یہ سب اسی حد سے تجاوز میں آ جائیں گے، اسراف کے اندر آ جائیں گے. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا ان کے لیے رہنمائی نہیں ہے کہ ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا؟ افلم یہدی، کیا وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں اس بات سے کہ ہم نے کتنوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا ہے؟ کیا ان کے لیے رہنمائی نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے کتنوں کو ان سے پہلے جماعتوں میں سے، پہلے قوموں میں سے ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ انہی کے ٹھکانوں میں چلتے ہیں. یمشون، کیا ان کے لیے رہبری نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا، یہ لوگ چلتے ہیں انہی کے ٹھکانوں میں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اب رہی بات ان کو تو ہلاک کر دیا پہلے قوموں کو، ان کو کیوں نہیں ہلاک کر رہے ہیں؟ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر تیرے رب کی بات اور متعینہ مدت سبقت نہ کرتی، اور اگر تیرے رب کی بات اور متعینہ مدت سبقت نہ کرتی، لکان لزاما، تو وہ واقع ہو جاتی، تو ضرور آ جاتی، عذاب، اللہ کا عذاب آ جاتی. اب کیا کرنا؟ وہ نصیحت ہے، تم لوگ کوشش کیے، محنت کی نہیں ہے، اب تم کو اپنا کام کیا کرنا. جو لوگ اطاعت گزار ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کا حکم ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بس حضور کو تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ، بس آپ جم جائیے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، بس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کے درمیانی حصے میں بس آپ تسبیح بیان کیجئے، اور دن اور رات، دن کے دونوں کناروں میں، اور دن کے دونوں کناروں میں. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ اس سے خوش ہو جائیں. اس سے کیا ملے گی آپ کو؟ رب کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی.
اسے کیا ملے گی؟ رب کی رضا اور خوشنودی ملے گی۔ جی وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کے درمیانی حصے میں بس اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے دونوں حصوں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ تاکہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اب اشکال ہو سکتا ہے بھائی انہی کو حکم دے نماز پڑھنے اور کہ آپ ہی راضی ہو جائیں، وہ تو بنا پڑھے بھی راضی ہو سکتے ہیں۔ کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان اعمال کے بدلے جو رب کی رضا اور خوشنودی ملے گی نا، آپ اس سے خوش ایک دم مزے میں ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے لعلک ترضیٰ۔ اور دوسری جانب وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اور دوسری طرف یہ لوگ یہ لوگ نعمتوں میں پل رہے ہیں، عیش و مستی کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف اس بات کی کہ یہ لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، دین کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے، اس سے جو تکلیف ہے آپ تکلیف مت کیجیے۔ وہی کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، بس آپ اپنی نگاہوں کو ان کی طرف مت لے جائیے، آپ اپنی نگاہوں کو ان کی طرف مت لے جائیے جن کو ہم نے دیا ہے دنیاوی زندگی کے چند زیب و زینت، ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، ازواجا مختلف قسم کے، دنیاوی زندگی کی مختلف قسم کے زیب و زینت۔ اب ایسا کیوں دیا ہم نے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں نوازے گا اور ایمان والوں کو نوازے گا، اس کا کیا انجام ہے؟ کہہ رہے ہیں اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، یہ تو فنا ہو جائے گا، بس یہ متعینہ مدت ہے بس اور کچھ نہیں، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اگر کہیں یہ دماغ میں آ جائے ایمان والوں کے، ایمان پر چلنے والوں کے، کہ بھائی رزق بھی ضروری ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو کیسے کھائیں گے، یہ توکل میں اگر کچھ گڑبڑی آ جائے، کچھ کمی آ جائے تو آپ اس کی فکر نہ کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جمے رہیے، قائم رہیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر قائم رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ کے پاس رزق کا بندوبست نہیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اور مزے کی بات، جو بھی مل رہا ہے یہ بھی تو اللہ کا دین ہے، جو بھی مل رہا ہے یہ بھی اللہ، اب باقی جس کی ہم تمنا کرتے ہیں مزید سے مزید تر ہے، مزید سے مزید تر ہے، اس کی تمنا ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہی بدون المضرہ، کہ ضرورت وہ ہے جس کے بغیر مضرت۔ وہی دیکھیے لنفتنہم فیہ، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام کس کے لیے بھائی؟ متقیوں کے لیے۔ کیا زبردست سرٹیفکیٹ اعلان ہے متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ ان کا بہترین انجام تو طے ہے، جنت انہی کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں یاتینا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ کیوں نہیں لایا، باصلے سے لانا ہے، صحیح بات، جزاک اللہ، کہ کیوں نہیں لایا اپنے رب کی کوئی نشانی ہمارے پاس، اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس وہ چیز جو پہلے صحیفوں میں ہے، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس وہ چیز جو پہلے صحیفوں میں ہے، وہ دلیل، بینۃ وہ دلائل، وہ دلیل جو پہلے صحیفوں میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن، اب یہاں سے بات یہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں کہ نہیں آیا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے پہلے صحیفوں میں کیا آیا کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں جس کا نام محمد ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو العلیہ یہ ہوگا، اخلاق ایسے ہوں گے۔ اب کیا آئے گا پہلے صحیفوں میں؟ اس سے بڑی کیوں چیز؟ شخصیت کا تعارف ہو رہا ہے، اور کیا آئے گا؟ اور دوسری چیز رب کی نشانی نہیں ہے، قرآن سے بڑا رب کی نشانی معجزہ کوئی بھی معجزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ دور تھا فصحا و بلغا کا، فصحا و بلغا کا دور تھا، تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمتوں کو
عظیم قرآن جیسے عظیم معجزے کو اتار کر کے پوری امت مسلمہ کے اوپر اور پورے کفار احسان کیا ہے، اور کفار کے لیے چیلنج ہے۔ آئیے پہلے پارے میں دیکھیے تیسرے ہی صفحے کے اندر کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، شک ہے ذرہ برابر بھی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کے مثل کوئی صورت، کیا ہے اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے حقیقت میں تو اللہ کے علاوہ سب کو جمع کر لو، پوری جنات کی طاقت لگا دو، پوری رسانیت کی طاقت لگا دو، اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ کہیں دوسری جگہ آیا ہے کہ ایک ٹکڑا پیش کر دو، ٹکڑا پیش نہیں کر سکتے، کم سے کم ایک آیت پیش نہیں کر سکتے، کم سے کم ٹکڑا پیش کر دو۔ وہی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا، غلط کہہ رہے ہیں، آیا بس۔ آگے دیکھیے اب یہ کیوں یہ جو دلائل، یہ جو آیات آ چکی، نشانیاں آ چکی ہیں، ایسے کیوں دے دیا ہم نے، اس کا جواب وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے، اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے، لقالو تو وہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، پس ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزا، آج کی ذلت اور سبکی سے پہلے، من قبل ان نذل ونخزا، آج ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے، ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہم کیا کر لیتے بھائی، عرب کی آیات کی کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اب کہہ رہے بھائی یہ سب آیات آ چکی ہیں، یہ صرف تمہاری من گڑت باتیں ہیں، تمہاری افترا پردازیاں ہیں، بس یہ کہ تم اپنے ہر دھرمی پر ڈٹے ہوئے ہو اور تم اللہ کے آیات اور نشانیات کو نہیں ماننا چاہتے، اس لیے سن لو، قل کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر چیز منتظر ہے، کس چیز کی منتظر ہے، اجل مسمى کی منتظر ہے، کس کی منتظر ہے، متعینہ مدت کی منتظر ہے، اپنے وقت پر جا کر پوری ہو جائے گی، چاہے آپ اپنا کام کرو یا نہ کرو۔ وہی کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر چیز منتظر ہے، بس تم بے انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، بس تم قریب جان جاؤ گے کون درست راستے والا ہے اور کون ہدایت پر ہے، بس تم قریب جان جاؤ گے کون درست راستے والا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔